إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا تعارف، اللہ کے بارے میں جاننا، اللہ کی ذات و صفات کا علم ایک انسان کے ایمان کے بڑھنے اور کامل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان اللہ کو نہ جانے تو قبر میں اس کے لیے سب سے پہلے سوال کا جواب دینا مشکل ہوگا۔ ما کنت تعبد، جب اس سے پوچھا جائے کس کی عبادت کرتا تھا، تو اللہ کی معرفت اس کو ہونی چاہیے۔ اتنی بات وہ جانے کہ میرا رب بے عیب ہے، خوبیوں والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، کمال والا ہے، اور وہ اکیلا ہے جو عبادت کا مستحق ہے، اور اس کی کسی بات میں، کسی صفت میں کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ اللہ کو کمال اور اسی طرح سے کمال والا اور عیوب سے پاک ماننا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے سب سے اونچی مثال ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ العزیز ہے، الحکیم ہے، زبردست، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ العزیز کا معنی بہت وسعت اس میں ہے، غلبے کے اعتبار سے وہ استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ہر چیز پر یعنی غالب ہونے کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ زبردست ہے، غلبے والا ہے، وہ مغلوب نہیں ہوتا، اس سے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا اس کے مقابلے میں، اور اس تک کوئی پہنچ کے اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ باتیں العزیز کے ضمن میں ہم نے پچھلے دروس میں بھی دیکھی تھیں۔ آج اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے اس کا دوسرا پہلو دیکھیں گے۔ اللہ کے بارے میں جو قاعدے اللہ کی صفات کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں، ان میں پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات میں کامل ہے اور تمام عیوب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کمال سے متصف ہے اور وہ تمام عیوب سے پاک ہے۔ اللہ کی صفات صفات کمال ہیں، ان میں کسی بھی اعتبار سے کوئی نقص نہیں ہے۔ تو اس بات کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو کمال کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ وہ کمال مطلق ہے، جس کو آپ پرفیکشن، ایبسولوٹ پرفیکشن کہتے ہیں، کہ ایسا کمال جس کے بعد اور اوپر، اس سے اور اونچا اور ترقی اور بہتر کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کمال کبھی نسبی بھی ہوتا ہے، یہ پرفیکٹ ہے لیکن اس میں امپرومنٹ کی گنجائش ہے، تو اس وقت یہ پرفیکٹ ہے، پھر کل معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، اس میں تھوڑی کمی رہ گئی تھی اور بہتر اس کو بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے بارے میں کہ اللہ کا کمال کمال مطلق ہے، ایبسولوٹ پرفیکشن، اس سے بہتر، اس سے اعلیٰ، اس سے اونچا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں عقیدہ ہم کو رکھنا چاہیے۔ آگے بڑھ کر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اعتبار سے منفی بات کیا یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ ہر چیز میں کامل ہے، ہر صفت میں کامل ہے۔ تو عیوب والی صفات، ان کا کیا اللہ کے ساتھ عیب والی صفات کو جوڑا جا سکتا ہے؟ نہیں، اللہ تمام عیوب سے، نقائص سے پاک ہے۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَتِ الصِّفَةُ نَقْصًا،
لا کمال فیہا فہی ممتنعۃ فی حق اللہ تعالی. اگر کوئی ایسی صفت ہو کہ جو نقص والی ہو، نقص ڈیفیکٹ، کمی، عیب، اگر کوئی ایسی صفت ہو جو نقص والی ہو، لا کمال فیہا جس میں کوئی کمال نہ ہو بلکہ نقص ہو، فہی ممتنعۃ فی حق اللہ تعالی، تو ایسی صفت اللہ کے بارے میں ممتنع مانی جائے گی، اللہ سے اس کو جوڑا نہیں جائے گا. یہ اللہ کے لیے صحیح نہیں ہے کہ ایسی صفت اللہ کے لیے جوڑی جائے، اللہ کے ساتھ جوڑی جائے، اللہ کو اس سے متصف مانا جائے. کیسی صفات؟ مثلا کالموت والجہل والنسیان والعجز والعمی والصمم ونحوہا، جیسے موت، جہالت، نسیان بھولنا، یا عجز کچھ نہ کر پانا، یا العمی اندھاپن نہ دیکھ پانا، یا والصمم نہ سن پانا بہراپن، ونحوہا اور اس طرح کی دوسری صفات. ایسی صفات جو عیب والی ہوں انہیں اللہ سے جوڑا نہیں جائے گا. ایسی صفات جو عیب والی ہوں اللہ سے اس کو نہیں جوڑا جائے گا. اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، تمام نقائص سے پاک ہے. دونوں طرح کی بات ہوتی ہے، ایک تو برائیاں ہیں اور ایک کمیاں ہیں. کبھی بھلائی میں کمی ہوتی ہے، یہ قوت والا ہے لیکن اتنی قوت نہیں ہے، کمزور بھی ہے کچھ معاملات میں. یہ قادر ہے لیکن ویسا قوی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے بعض اوقات کوئی خوبی ہوتی ہے لیکن وہ خوبی اتنی اعلیٰ نہیں ہوتی، اس میں کمی ہوتی ہے. تو اللہ تمام نقائص سے پاک ہے، اس کی خوبیوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے. برائیاں کچھ ہوتی ہیں، خیانت کرنا مثلا یہ برائی ہے. اللہ تعالیٰ تمام برائیوں سے پاک ہے. تو دونوں بات یاد رکھیں کہ خوبیوں میں کوئی کمی نہیں ہے اور برائیوں سے اللہ پاک ہے. نہ کوئی برائی اللہ کی صفات میں ہے، کوئی بری صفت اللہ سے جوڑی جا سکتی ہے، اور نہ اللہ کی خوبیوں میں کسی قسم کا نقص ہے، کمی ہے. تو یہ دونوں باتیں یاد رکھنا چاہیے. آئیے ایک ایک کر کے جو مثالیں شیخ نے دی ہیں ان کی کچھ دلیلیں ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم سے. جیسے سب سے پہلے نفی کی گئی کس صفت کی؟ موت. موت، اللہ تعالیٰ موت سے پاک ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اے نبی اس ذات پر آپ بھروسہ رکھیے، اپنے معاملات اسی کے سپرد کیجئے، اسی پر توکل کیجئے، اپنے معاملات کے بننے، کاموں کے بننے کے اعتبار سے، حفاظت کے اعتبار سے اس پر بھروسہ رکھیے جو الحی زندہ ہے لیکن اس کی حیات کیسی ہے؟ الذی لا یموت، جس کو موت نہیں آنے کی، جس کے لیے موت نہیں ہے. ایسی حیات جو موت سے پاک ہو. انسان بھی حیات سے متصف ہے، حیات کی صفت انسان کے پاس بھی ہے، لیکن انسان کی حیات کا معاملہ یہ ہے، بلکہ مخلوق کی حیات کا معاملہ یہ ہے کہ اس حیات سے پہلے عدم ہے، اس حیات کے بعد موت ہے. بلکہ انسان کے بارے میں اللہ نے قبل و بعد دونوں موت کا ذکر کیا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، اس نے تم کو زندگی دی. تو پہلے کیا تھے؟ مردہ، پھر زندگی دی. تو زندگی سے پہلے کیا تھی؟ موت. مردہ تھا، وہ بے جان تھا. ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ تم کو موت دے گا، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پلٹ کے پھر تم اسی کے پاس لوٹائے جاؤ گے. موت زندگی، موت زندگی. تو یہ جو زندگی ہماری آج کی ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ موت تھی، یعنی ہمارا وجود نہیں تھا.
اور اس زندگی کے بعد بھی موت آئے گی. تو ہماری زندگی، یہ جو زندگی ہے، یہ دو موتوں کے درمیان ہے. پہلی موت وہ جو عدم والی تھی، موجود ہی نہیں تھا، اس کا ایگزسٹنس نہیں تھا. اور اگلی موت وہ ہے کہ جو زندگی کے بعد موت ہوگی، زندگی کا خاتمہ. پہلی موت تھی زندگی کی ابتدا سے پہلے کا حصہ، شروع ہی نہیں ہوئی زندگی. موت بے جان مادہ تھا، اس میں روح آئی، پھر زندگی آئی. تو بے جان لوتھڑا تھا وہ. 4 مہینے کے بعد فرشتہ آیا اور اس جسم میں روح پھونکی تو وہ زندہ ہو گیا. پھر ایک دن آئے گا اس جسم میں سے روح نکال لی جائے گی اور وہ مردہ ہو جائے گا. اللہ رب العالمین کی حیات ایسی نہیں ہے کہ جس حیات سے پہلے عدم ہو اور جس حیات کے بعد موت ہو. اللہ کی حیات کے ساتھ موت جوڑی نہیں جا سکتی ہے. وہ ایسی حیات ہے جو موت سے پاک ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس اللہ پر توکل کر جو زندہ ہے اور اسے موت نہیں. لا يموت، جو مرتا نہیں ہے، اس کے لیے موت نہیں ہے. یہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 58 ہے. ایک اور جگہ یہ جو اللہ نے اس میں کہا، جو آیت میں نے ذکر کی، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، اس نے زندہ کیا، تم کو موت آئے گی، تم اس کے بعد زندہ کیے جاؤ گے. یعنی قیامت کے دن تم زندہ کیے جاؤ گے اور پھر اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے. تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 ہے، جس میں اللہ نے بتایا کہ انسان کی زندگی 2 موتوں کے درمیان ہے. اللہ تعالیٰ کی حیات ایسی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے تھا اور وہ ہمیشہ رہے گا. وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے لیے حیات کا ذکر کیا ہے، لیکن ایسی حیات جو نقص والی نہیں ہے. اس حیات کو موت نہ اس سے سابق ہے نہ لاحق ہے. یاد رکھیں گے اس کو. یعنی اس حیات سے قبل یعنی عدم نہیں ہے اور اس حیات کے بعد موت نہیں ہے. دوسری چیز جہل اور نسیان. جہل اور نسیان. اللہ تعالیٰ علم سے متصف ہے، اللہ علم والا ہے، اور علم کے لیے 2 آفتیں ہیں. علم کے معاملے میں 2 آفتیں ہیں. یا تو انسان سرے سے نہیں جانتا، یا پھر ادھورا جانتا، یا پھر جاننے کے بعد بھول جاتا ہے، یا جانتا ہے لیکن پھر اس علم کے استعمال میں غلطی کر جاتا ہے. غلط وائر بھی تو جوڑتے نا، اور ڈاکٹر غلط اندر دل کی رگیں بھی بعض اوقات جوڑ دیتا ہے. یہاں کی چیز کچھ رہ بھی جاتا ہے، اندر آپریشن کرتا ہے ڈاکٹر. غلطی ہونا، علم کے باوجود انسان سے غلطی ہوتی ہے. آدمی پلین چلا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، آپریشن کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے، کچھ غلطی نہیں ہوتی، اس سے ہو جاتی ہے. امام کبھی آیت یہاں کی وہاں پڑھ دیتا ہے، لکھنے والا ایک لفظ کی بجائے دوسرا لکھ دیتا ہے. امتحان میں جواب آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے لیکن غلط لکھ دیتا ہے. علم میں وہم پیدا ہو جاتا ہے اور انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے لیکن وہ غلط ہوتا ہے. تو علم کے ساتھ کئی مصیبتیں جڑی ہوئی ہیں. ایک مصیبت یہ ہے کہ سرے سے اس کو معلوم ہی نہ ہو اور وہ سمجھ رہا ہو کہ معلوم ہو. اس کو جہل مرکب کہتے ہیں. معلوم نہ ہو اور سمجھ رہا ہو کہ معلوم ہے. اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اے نبی آپ کہیے کیا ہم تم کو بتائیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا میں برباد ہو گئیں اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہاں انسان سمجھ یہ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ اچھا ہے، اچھا نہیں ہے.
یہ جہل مرکب ہے کہ انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط نہیں بلکہ کیا ہے، صحیح ہے۔ اور اکثر اہل بدعات کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اپنی بدعت کو، جو دین میں نئی نکالی ہوئی چیز ہے، ایسی چیز کو دین سمجھتے ہیں، نیکی سمجھتے ہیں، بھلائی سمجھتے ہیں۔ اور بدعت صرف اعمال میں نہیں ہوتی ہے، بدعت افکار میں بھی ہوتی ہے، آئیڈیالوجیز میں بھی ہوتی ہے، اور اکثر بدعت سمجھ کے بگاڑ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو علم کی ایک مصیبت یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی جہالت کو علم سمجھ رہا ہوتا ہے، لا علمی کو علم سمجھ رہا ہوتا ہے، صحیح کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے اور غلط کو صحیح۔ آج موجودہ تناظر میں، حالات میں آپ دیکھیں، ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو دہشت گردی کو جہاد کا نام دیے ہوئے ہے۔ میں ضروری سمجھتا ہوں اس کو بتانا، کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو اس طرح کے افکار اور تحریکوں سے بچانا ضروری ہے۔ نوجوان کی رائے بہت جلدی بدلتی ہے، وہ لوگوں کی باتوں میں بہت جلدی آتا ہے، جذباتی ہوتا ہے، اسلام کا، مسلمانوں کا ہمدرد ہوتا ہے، اور یہ ہمدردی اور جذباتیت اور تجربے سے دور ہونا اور علم میں کچا ہونا، یہ اس کو بہا لے جاتا ہے ایسی تحریکوں کے سیلاب میں جو انہی نوجوانوں کو شکار بناتی ہیں۔ تو خاص طور سے نوجوانوں سے میں خاص طور سے یہ تاکیداً کہوں گا، ایسی تمام تحریکوں سے بچیں جو اسلام کے نام پر مسلمانوں کو سیاست میں مصروف کر کے دہشت گردی کی چوکھٹ پر لا کر کھڑا کرتے ہیں۔ ان کو یہ بتائیں کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، تم دین کے لیے قربانی دے رہے ہو، اس کے ذریعے اسلامی انقلاب آئے گا، حالات دنیا کے بدلیں گے، لیکن بہتر نہیں ہوں گے، بگڑیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حالات بدلیں گے، لیکن حالات اچھے نہیں ہوں گے، حالات برے ہوں گے۔ نہ صرف ملک کے حالات برے ہوں گے، مسلمانوں کے حالات برے ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں اسلام کا نام خراب ہوگا، اور آخر میں حاصل کیا ہوگا؟ حاصل کچھ بھی نہیں۔ ہاتھ میں کیا آیا؟ کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں، سوائے بدنامی کے اور سوائے دشواریوں کے۔ کیا ہے؟ اور یہ ایسی غلطی ہے دہشت گردی جو موجودہ دور میں پائی جا رہی ہے اور ساری قوموں میں ملتی ہے۔ ملکوں میں جائیے، قوموں میں جائیے، سب کے پاس ملے گا آپ کو، ہر قوم میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے۔ ان کے نتیجے میں صرف ان کو نقصان نہیں ہوتا ہے، ان کے اطراف، ان سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہوتے ہیں، بے قصور لوگ، وہ بھی مصیبت میں آتے ہیں۔ اور سب سے بری بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے جو لوگ دہشت گردی کا کام کرتے ہیں، یہ صرف مسلمانوں کو اور اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے، یہ ملک کو نقصان نہیں پہنچاتے، یہ انسانیت کو نقصان نہیں پہنچاتے، یہ اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ دھوکے میں مت آئیے۔ نوجوان، خاص کر کے نوجوانوں سے میں کہوں کہ عمر دراز لوگوں کا تجربہ ہوتا ہے اور وہ جلدی کسی کے جال میں آتے نہیں۔ نوجوان تجربہ کار نہیں ہوتا ہے، اس کو تھوڑا جذباتی بات بول دیے، دھوکے میں آ جاتا ہے۔ دیکھو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا۔ اسلامی حکومت قائم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونی چاہیے۔ ایسی ہو جائے گی کیا؟ درس کر کے عقیدہ سیکھو، دین سیکھو، نماز سیکھو، پیشاب پاخانے کے مسائل سیکھو، نکاح کے مسائل سیکھو، جائیداد کی تقسیم کے مسائل سیکھو۔ یہ سکھانے سے تبدیلی آئے گی کیا؟ نہیں آئے گی۔ تو کیسے آئے گی؟ ہم کو کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ حکومت کے خلاف سازش کرنی پڑے گی۔ جہاد کی بھی تو آیتیں ہیں کہ نہیں ہے، تو ہم کو جہاد کرنا پڑے گا۔ جہاد کا نام لے کے مسلمان نوجوانوں کو ورغلا کر انٹرنیٹ کے ذریعے سے بہت سارے باہری طاقتیں بھی ہوتی ہیں، اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے، اپنے اپنے مفادات مختلف ایجنسیوں کے ہوتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کو ورغلا کر ہم مسلمانوں سے غلطیاں کرواتے ہیں، ان کا استحصال کرتے ہیں نوجوانوں کا۔ بچیے،
ایسی ہر تحریک سے بچیے جو آپ کو جذباتی بنا کر ملک کے خلاف، انسانیت کے خلاف جہاد کے نام پر دہشت گردی کے راستے پر ڈال دے. بچیے. میری بات کڑوی لگے گی، بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آتی ہے، لیکن یہی سچائی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے وہ علماء ہیں، اس کے پیچھے قرآن و سنت کے دلائل ہیں، اور اس کے پیچھے تاریخ کا تجربہ ہے. اس کے پیچھے تاریخ کا تجربہ ہے کہ کچھ بھی حاصل نہیں ہے، اس میں کچھ ملتا نہیں ہے، کچھ تبدیلی نہیں آتی ہے ایسی جو واقعی مسلمانوں کے حق میں اچھی ہو. کریئر ختم ہو جاتے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، بیوی، بچے ان کی زندگی میں بدحال ہو جاتے ہیں، سماج میں جینے لائق نہیں رہتے ہیں، ان سے جڑے ہوئے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ان کی وجہ سے مساجد، مدارس خطرے میں آتے ہیں، ان کے بارے میں سوالیہ نشان اٹھتا ہے. پھر چاہے وہ مدارس دینی ہوں یا دنیاوی ہوں، ان کے بارے میں مسلمانوں کے ادارے سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے. یہاں کا آدمی تو یہ کیسے لوگ ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں. نیوز میڈیا میں اتنی بات گھومتی ہے مسلمانوں کے بارے میں کہ پھر آپ بس میں سوار ہوں، ٹرین میں سوار ہوں، آپ کو لوگ گھور کے دیکھتے ہیں، مسلمان ہیں، داڑھی والا ہے، آتنکی ہے. لوگوں کی رائے بدلتی ہے. ان کی وجہ سے بے قصور لوگ پریشان ہوتے ہیں. باہر ملکوں میں بھی آپ دیکھیے پردے والی عورتوں کو ہیراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ہیں. یہ کیا حاصل ہے اس کا؟ اس کا حاصل کچھ ہے سوائے دین کے لیے مصیبت، مسلمانوں کے لیے مصیبت، اور سارے عالم کے لیے پریشانی اور مصیبت. اس کے سوا اور کیا ہے؟ پھر ہم پیچھے چلے جاتے ہیں سالوں پیچھے چلے جاتے ہیں. بدنامی کا دھبا ہمارے اوپر لگ جاتا ہے کہ مسلمان ایسے ہی رہتے ہیں. اور عوام سکون سے جینا چاہتی ہے، عوام سکون سے جینا چاہتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ان کو یہ نہیں چاہیے. لیکن جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں پھر ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. کیسے مسلمان ہیں، چین سے جیتے نہیں، جینے دیتے نہیں. تو یہ جو حالات ہیں، ان میں جو بھی مسلمان یا غیر مسلم جو بھی غلطی کرتے ہیں، اس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے. چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو، چاہے وہ غیر مسلموں میں سے ہو، ہر طبقے میں لوگ ہیں ایسے ایکسٹریمسٹ مینٹالٹی والے. اس کا حاصل کیا ہے؟ میں سبھی سے کہہ رہا ہوں، صرف مسلمانوں سے بھی نہیں، اور صرف کسی ایک جماعت کے افراد سے ہمارا خطاب نہیں ہے، ہم سب سے بول رہے ہیں. کیا حاصل ہے اس کا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہے. اس بات کو تسلیم کیے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. اس کا حاصل کچھ نہیں ہے، کچھ ہونے والا نہیں. آپ کوئی تبدیلی اچھی لانے والے نہیں. اس سے نہ ہوا نہ ہوگا، خصوصاً اس دور میں تو نہیں ہو سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ چپ کے کچھ کرو گے تو کسی کو معلوم نہیں پڑے گا؟ پرانے زمانے کی بات اور تھی، جس میں کبوتر کے ذریعے سے خط بھیجا جاتا تھا. اس زمانے میں آدمی کچھ غلط کام کرے اور چھپا رہے ممکن تھا. آج ہے؟ آج ممکن نہیں ہے. پھر یہ سب کیا ہے؟ کیوں؟ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے ایک بلا اور مصیبت ہیں، اور مسلمان پنپ نہیں پاتے، ترقی نہیں کر پاتے، نہ دینی اعتبار سے نہ دنیوی اعتبار سے. اس لیے یاد رکھیے، یہ میں خاص اسی موجودہ حالات کے تناظر میں کہہ رہا ہوں، اور نوجوانوں سے خاص طور سے، ایسے انٹرنیٹ پہ خاص طور سے، کیونکہ آج انٹرنیٹ ہی ذریعہ بنا ہوا ہے گمراہیوں کا. کہ کسی بھی ملک سے آدمی آپ کو کانٹیکٹ کرے گا اور آپ کو ورغلائے گا. مت اس کی باتوں میں آئیے، مت آئیے اس کی باتوں میں. وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے، اور اگر ہمدرد ہو بھی تو وہ جاہل ہے. وہ آپ کو علماء کی بات ماننا چاہیے. وہ علماء جو قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے ہیں، جو آپ کو امن و امان کی بات بتا رہے ہیں، جو آپ کو اسلام کا صحیح راستہ بتا رہے ہیں، ان کی بات آپ کو ماننا چاہیے. تو یہ ضمناً بات آ گئی اس لیے میں نے بیان کر دی، اور ضروری بھی ہے. یہ ہمارے جتنے نوجوان ہیں ایسی تمام تنظیموں سے، تحریکوں سے، اور ایسے تمام انٹرنیٹ کے نیٹ ورک سے بچیں جہاں نوجوانوں کو جذباتی بنا کر دہشت گردی کے راستے پر ڈالا جاتا ہے، اور اس کو اچھا نام دیا جاتا ہے جہاد.
جہاد ایک بہت مقدس لفظ ہے، وہ دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے والا لفظ نہیں ہے، تو یاد رکھیں اس کو، نوجوان بچیں ایسا، آج نہیں تو کل لوگوں کی سمجھ میں آئے گا، جذباتیت سے ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں، اور امت میں کرنے کے بہت کام ہیں، امت کا حال بہتر بنانے کے لیے، اگر آپ کو امت کی ہمدردی ہے نا، تو امت کا حال بہتر بنانے کے لیے اور بہت کام ہیں، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، غربا کے لیے، فقراء کے لیے، بیماروں کے لیے، جہالت میں ان ایجوکیٹڈ پڑے ہوئے ہمارے بچوں کے لیے، جن کو جاب نہیں، ان کے لیے، جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ان کے لیے، جو بے حیائی کے راستے پر جا رہے ان کے لیے، جو ڈرگ ایڈکشن میں جا رہے ان کے لیے، ایک کام نہیں ہے؟ ایک ہی کام ہے کہ حکومت بدل دو آپ، اور ہے آپ کے پاس اتنی صلاحیت اور طاقت، اور فرض کر لیجئے آپ بدل بھی دیے، آپ کو حکومت چلانے آتا آپ کو چلانے؟ آپ کو گھر چلانے نہیں آ رہا، آج آپ اپنے گھر والوں کو صحیح نہیں چلا پا رہے ہو، آپ پوری حکومت چلاؤ گے؟ آپ لائق ہو آج اس کے؟ سوچنے کی چیز ہے، یہ جو نوجوان اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے، ان کو اپنی زندگی چلانا نہیں آتا ہے، اور بہت سے تو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ ایسے نوجوان امت کا مستقبل بنائیں گے؟ ان کو چاہیے کہ وہ سوچیں کہ ہماری جو بھی حرکتیں ہیں، اس سے دین کا کیا فائدہ ہوگا، مسلمانوں کا کیا فائدہ ہوگا، اور کتنا پریکٹیکل ہے یہ، کتنا رزلٹ اورینٹڈ ہے ہماری آئیڈیالوجی اور ہماری جو بھی ایکٹیویٹی ہے، نتیجہ نکلے گا کیا اس سے، سوائے انارکی کے، سوائے اسلام کی بدنامی کے، سوائے مسلمانوں کے لیے نفرت بڑھنے کے۔ نفرت بڑھے گی، گھٹے گی نہیں اس سے۔ تو آپ مسلمانوں کو مصیبت سے نکال رہے ہو کہ ڈال رہے ہو اس پہ؟ آپ مسلمانوں کے دشمن گھٹا رہے ہو کہ بڑھا رہے ہو؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ بہت سوچنے کی چیز ہے، یہ فکر ہمارے نوجوان رکھیں، اور یہ میں ان سے کہہ رہا ہوں جو ہماری بات مانتے، نہیں ماننے والوں کو کیا کیا جائے، ہم ان کے لیے دعائی کریں گے، اللہ ان کو ہدایت دے، اور جو مسلمانوں کے علاوہ بھی ہیں ان کے لیے بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی سمجھ دے، ان کو بھی ہدایت دے اللہ تعالیٰ، ہر ایک طبقے کو اللہ تعالیٰ، ہمارا ملک ہو یا باہر ہو، دہشت گردی کی اس مصیبت سے نجات دے، اللہ اس کو سمجھ دے، توبہ کی توفیق دے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ علم والا ہے، جہل سے پاک ہے، اور علم کی مصیبتوں میں کی اس مصیبت ہوتی ہے کہ انسان بعض اوقات یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ جانتا ہے، لیکن وہ نہیں جان رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنی جہالت کو علم سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنی غلط فہمی کو، جس کو وہ صحیح سمجھ رہا ہے وہ غلط ہوتا ہے، اور جس کو وہ غلط سمجھ رہا ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ یہ بھی علم کی ایک بلا ہے۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی صحیح کو غلط سمجھے اور غلط کو صحیح، جنتی کو جہنم میں ڈال دے، جہنمی کو جنت میں، نہیں ہو سکتا ایسا۔ اللہ کو نہیں معلوم اس کے اندر کیا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کو اس کا عمل دکھائی دے رہا، نیت معلوم نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، اللہ کا علم ماضی، حال، مستقبل سب پر محیط ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ جو نہیں ہو سکتا ہے ہوتا تو کیا ہوتا، جو نہیں ہو سکتا ہے وہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر آسمان اور زمین میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو آسمان اور زمین میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ ایک سے زیادہ معبود ہیں؟ نہیں ہے۔ اگر بفرض محال، جس کو آپ کہیں بفرض محال، نہیں ہو سکتا ایسا، تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہوتا اگر کوئی کہے بالفرض، تب بھی آسمان و زمین میں فساد پیدا ہو جاتا، بگاڑ آتا، انارکی آتی، کیوس پیدا ہو جاتا ہے اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے ہیں۔ تو اللہ جو نہیں ہو سکتا ہے وہ اگر ہوتا تو کیا ہوتا، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، وہ جہل سے اور نسیان سے اور خطا سے پاک ہے، تینوں چیزوں سے پاک ہے اللہ۔ جہل، لا علمی، کچھ جانتا اللہ کچھ نہیں جانتا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ ماضی جانتا ہے، حال جانتا، مستقبل نہیں جانتا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، جہل سے پاک ہے۔ 2،
نسیان معلوم تو ہے لیکن بھول گیا. بعض وقت آپ ہی اپنا چشمہ رکھ دیتے, موبائل رکھ دیتے, لیکن آپ کو یاد نہیں آتا رکھا کہاں ہے. میں نہیں رکھا لیکن کہاں رکھا یاد نہیں آ رہا. تو انسان بھول جاتا ہے, یہ نسیان اس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے, نہ لا علمی ہے, نہ نسیان ہے, نہ خطا ہے. اس کی سزا اس کو دے دی, اس کی بجائے اس کو جنت میں ڈال دیا. یا نعوذ باللہ بعض آپ شیعہ دیکھیے کہ وہی آنی تھی حضرت علی کو, ایک دم بگڑے ہوئے خرافاتی شیعہ بعض ایسے بھی جن کا عقیدہ ہے کہ وہی آنی تھی کس کو, ملنی تھی کس کو, علی رضی اللہ عنہ, غلطی سے جبریل نے دے دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ غلطی نہیں کرتا ہے. یہ تینوں باتیں جو ہیں یہ علم کے دشمن ہیں, جہالت, بھولنا اور غلطی کر جانا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا یضل ربی ولا ینسا. موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے جملہ کہلوایا, سورہ طٰہٰ آیت نمبر 52. اللہ فرماتا ہے لا یضل ربی ولا ینسا, میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے, نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا یضل ربی ولا ینسا یقول لا یخطی ربی ولا ینسا, لا یخطی ربی ولا ینسا, نہ میرا رب خطا کرتا ہے نہ بھولتا ہے. تو اللہ سے خطا نہیں ہوتی. بڑے سے بڑے مجتہد سے بھی خطا ہو جاتی, بڑے سے بڑے عالم سے بھی خطا ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح کو غلط سمجھ لے یا غلط کو صحیح. فتویٰ دینے میں غلطی کر جائے. اللہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا ہے. قاضی صاحب کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے, مفتی صاحب کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے, ڈاکٹر کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے, انجینئر کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے. ڈاکٹر بول دے آپ کو یہ بیماری ہے, اس کا یہ علاج کرنا پڑے گا, آپریشن کرنا پڑے گا. مزید اور تفتیش کرنے پہ معلوم ہوتا ہے نہیں ہے, کینسر نہیں ہے, یہ گاٹھ کینسر کی نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب سے غلطی ہو گئی, مسٹیک ہو گئی. ہر میدان میں جانکار سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. اللہ ایسا جاننے والا ہے کہ اللہ سے فیصلہ کرنے میں کبھی غلطی نہیں ہوتی ہے, اور نہ اس فیصلے کے نفاذ میں کمزوری ہے, نہ علم میں کوئی خلل ہے, نہ قدرت میں کوئی کمی ہے. اس کا فیصلہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے اور نافذ ہو کر رہتا ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا یخطئ ربی ولا ینسا. تو یہاں یضل جو لفظ آیا ہے وہ کس معنی میں ہے؟ خطا کے معنی میں ہے. خطا کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے. ابن جریر الطبری نے اس کو روایت کیا اور اس کی سند حسن ہے. تو اللہ تعالیٰ بھولنے سے اور خطا سے پاک ہے. اسی طرح سے شیخ ابن عثیمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عجز سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ عجز سے پاک ہے. عجز کس کو کہتے ہیں؟ نہ کر پانا, عاجز ہونا. کہ اللہ رب العالمین کسی ظالم کو پکڑنا چاہ رہا ہے لیکن وہ بچ کے نکل جاتا ہے. ہو سکتا ہے ایسا؟ یہ عاجز ہونا ہے, نہ کر پانا. اللہ آسمان و زمین کا نظام چلانا چاہتا ہے لیکن نہیں کر پا رہا ہے, نعوذ باللہ. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. اللہ عاجز نہیں ہے, اللہ قادر ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. فعال لما یرید, وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے. اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اس کے لیے کوئی کمزوری نہیں ہے, اس کے لیے کوئی مانع نہیں ہے, وہ عاجز نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. قرآن بہت زبردست کتاب ہے. سورہ فاطر آیت نمبر 44 اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ. اللہ ایسا نہیں کہ کوئی چیز اسے عاجز کر دے. اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اسے عاجز کر دے, ایسا کہ نہیں کر پا رہا ہے.
عاجز اس کو کہتے ہیں. جیسے ہمارے سامنے پیرالائسس کا کوئی مریض ہو جس کو یعنی پیرالائسس ہو گیا ہو, بستر پر پڑا ہے, ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے پانی پینے کے لیے, نہیں اٹھا سکتا, زبان سے بولنا چاہتا ہے لیکن ارادہ ہے لیکن بول نہیں سکتا ہے, قدرت نہیں ہے. تو عاجز ہو جانا, تو اللہ تعالیٰ عاجز نہیں کہ چاہے لیکن کر نہیں پائے, وہ عاجز نہیں ہے. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض, اللہ ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں میں یا زمین میں کوئی چیز ایسی ہو جو اسے عاجز کر دے, جو اسے عاجز کر دے. انه كان علیما قدیرا, یقیناً وہ علم والا ہے, قدرت والا ہے. کتنی صفات بیان کی؟ علم والا ہے, قدرت والا ہے. کسی بھی چیز کے صحیح نفاذ کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, ایک علم اور دوسرے قدرت. کبھی علم ہوتا ہے, قدرت نہیں ہوتی ہے, سب کچھ جانتا ہے لیکن کر نہیں پا رہا. اور کبھی قدرت ہوتی ہے لیکن علم غلط ہوتا ہے, تو جو بھی ہوتا ہے سب الٹا ہوتا ہے. تو علم اور قدرت دونوں کا جمع ہونا چیزوں کے صحیح نفاذ کے لیے, اچھے نتائج کے لیے, کمال کے لیے ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی ہے کہ اللہ سے کچھ چھپا رہے یا اللہ کچھ نہ کر پائے. عاجز دونوں طرح کا ہوتا ہے. نہ جان پانا, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھوں, جواب امتحان میں یاد نہیں آ رہا, یا میں کیا کروں ان حالات میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, معلوم نہیں کیا کرنا چاہیے, اس کی دوا کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے. عجز علمی اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ انسان نہیں جانتا ہے, اور عملی اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ وہ نہیں کر پا رہا ہے. نتائج تک پہنچنے کے لیے جو کوشش ہونی چاہیے, جو قدم اٹھانا چاہیے, جو کام کرنا چاہیے, وہ نہیں کر پا رہا ہے. اللہ کے لیے نہ علمی اعتبار سے کوئی مسئلہ ہے اور نہ اپنے علم کے اعتبار سے فیصلہ نافذ کرنے میں کوئی مسئلہ ہے. اسی لیے اللہ نے دونوں کو جمع کر دیا. اللہ کا علم بھی کامل اور قدرت بھی کامل, وہ سب جانتا ہے, سب کر سکتا ہے. کتنی بڑی چیز ہے آپ سوچیے, سب جانتا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے, جو چاہتا ہے کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے اپنے فعل کو ارادے کے ساتھ مقید کیا, کہا فعال لما یرید. اسی لیے اس کا فعل اس کی مشیت کے بعد آتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا معاملہ تو یہ ہے, اس کے فیصلے کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا, وہ ہو جاتی ہے. تو ارادہ آتا ہے, اس کے بعد حکم آتا ہے. تو اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. جو کرنا چاہتا ہے کر گزرتا ہے. ارادہ کرتا ہے, ارادے میں اور فعل میں کوئی مجبوری کا معاملہ نہیں ہے کہ ارادہ تو ہے لیکن فی الوقت حالات اچھے نہیں ہیں. انسان کہتا ہے نا بھائی ارادہ تو ہے, حج کو جانا ہے, عمرے کو جانا ہے, لیکن تھوڑی مجبوریاں ہیں اس لیے نہیں جا پا رہا ہوں. ارادہ تو ہے نکاح کا لیکن حالات ابھی ٹھیک نہیں ہیں, تھوڑا رکنا پڑے گا. انسان کی زندگی میں اس کا ارادہ ہوتا ہے لیکن حالات کے اعتبار سے, کچھ کمیوں کے اعتبار سے, مسائل کے اعتبار سے اس ارادے کا نفاذ نہیں کر سکتا ہے. مجبوریاں انسان کے پیچھے ہوتی ہیں اور یہ اس کے عجز کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں. کلی عجز ہوتا ہے یا جزئی عجز ہوتا ہے, پوری طرح سے کر ہی نہیں پایا, یا یہ کہ کچھ کر سکتا ہوں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. نکاح کی کیپیسٹی لیکن ولیمے کی نہیں ہے. انسان کے لیے کچھ ممکن ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ کے لیے کسی بھی اعتبار سے, نہ علمی اعتبار سے اور نہ قدرت کے اعتبار سے کوئی عیب اور کمی ہے. اللہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے, سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز آسمان و زمین میں اللہ کو عاجز کر دے. یقیناً وہ علم والا ہے, کمال درجے کا علم اور کمال درجے کی قدرت ہے. یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 44 ہے. یہاں ایک نقطہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس پر گفتگو کی ہے.
اور اس کو سمجھنا ضروری ہے. ضمناً ایک بات ہے جس کو ہم لوگوں کو جاننا چاہیے. کیا قدرت اور قوت میں فرق ہے یا دونوں ایک ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قوی بھی ہے اور قدیر یا قادر بھی ہے، اور اللہ نے اپنے لیے دونوں باتیں بیان کی ہیں. تو یہ دونوں ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ ان اللہ قوی عزیز. اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ قوی ہے، عزیز ہے. سورہ الحدید اور کئی جگہ پر ہے، سورہ الحدید آیت نمبر 25. تو اللہ نے اپنے بارے میں کہا قوی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قدرت کا بھی ذکر کیا ہے. تو قدرت اللہ تعالیٰ علیم قدیر ہے، جیسے یہاں پہ اللہ نے کہا علیمن قدیرا. اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا، قدیر ہے، قدرت والا. تو کیا قدرت اور قوت ایک ہی ہے؟ اور کیا قدیر ہونا، قادر ہونا یا قوی ہونا ایک ہی ہے یا الگ ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے، دیکھیے سرسری ترجمے ہم اگر پڑھ لیں اور موٹا موٹا علم ہم حاصل کر لیں تو بہت ممکن ہے کہ ہم صحیح طور پر حق کو جان نہ پائیں. اسی لیے علماء سے مربوط رہنا چاہیے کہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے لیکن بات الگ ہوتی ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں اس بارے میں علماء نے کیا بتایا. قدرت کے بالمقابل عاجز ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم نے عاجز کا انکار کیا. اللہ نے بتایا اللہ عاجز نہیں ہے. قدرت کے بالمقابل عاجز ہوتا ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ عاجز ہونا. قادر کے بالمقابل عاجز ہوتا ہے. اور قوی کے مقابلے میں، قوت کے مقابلے میں ضعف ہوتا ہے. قوی کے مقابلے میں ضعیف ہوتا ہے. اور بھی فرق اس میں ہے. تو قدرت کے بالمقابل عجز ہوتا ہے اور قوت کے بالمقابل ضعف ہوتا ہے. دونوں الگ ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا کمزوری کی حالت میں، یعنی تم کمزور تھے. ایسی حالت میں تم دنیا میں آئے تو تمہارا وجود دنیا میں جب شروع ہوا تو تم کمزوری کی حالت میں تھے. ثم جعل من بعد ضعف قوة. پھر اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قوت پیدا کی. پھر تم بعد میں کیسے، پہلے بچپن میں کیسے تھے؟ ایک دم مضبوط تھے، کمزور تھے. اور ایک دم شروعات میں تو اور کمزور تھے، پھر تھوڑے چلنے پھرنے لگے، پھر تھوڑے بڑے ہو گئے، پھر لڑکا سے آدمی بن گئے، پھر قوت آئی، جوانی آئی تو کیا آ گئی؟ قوت آ گئی. بچپن میں کیا ہوتی ہے؟ کمزوری. جوانی میں قوت. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ. پھر اس قوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کمزوری اور بڑھاپا کر دیا. یخلق ما یشاء. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہو العلیم القدیر. اور وہ کیسا ہے؟ علم رکھنے والا، قدرت والا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا تو تم کیسے تھے؟ عربی کا لفظ کیا ہے اس کے لیے؟ ضعف. ضعف، ضاد عین فا، ضعف، کمزوری. اس کے بعد والی حالت کو اللہ نے کیا کہا؟ اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ نے تم کو کیسا بنایا؟ قوت والا بنایا. تو ضعف کے بالمقابل قوت ہوتا ہے. تو قوی کا الٹا کیا ہوا؟ ضعیف. قوی کا الٹا کیا ہوا؟ ضعیف. لیکن عاجز یہ قادر کے بالمقابل ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما کان اللہ. اب دیکھیے آیت، ابھی پھر سے واپس جا رہے ہیں ہم لوگ، دھیان دیے نہیں دیے معلوم پڑے گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض. اللہ ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں میں یا زمین میں کوئی چیز اسے عاجز کر دے. کیوں؟ وہ کیسا ہے؟ انہ علیما قدیرا. وہ علیم ہے اور قدیر ہے. تو اللہ نے عاجز کے بالمقابل کیا ذکر کیا؟ قدیر. اور وہاں پر قوی کے بالمقابل کیا ذکر کیا؟ ضعیف. یاد رہے گا یہ؟ ہاں موٹا موٹا ہے نا.
لیکن یہ 2 آیتیں دیکھیے، کبھی سوچے تھے اس پہ؟ یہ علماء ہیں، اہل علم ہم کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہاں اللہ نے عجز کے جواب میں اس کے بالمقابل قدرت کو ذکر کیا، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ضعف کے بالمقابل قوت کو ذکر کیا. یہ 2 الگ چیزیں ہیں. اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 167 پہ کہتے ہیں فالقدرۃ یقابلها العجز والقوۃ یقابلها الضعف. قدرت کے بالمقابل عجز ہوتا ہے، عاجز ہونا، ہیلپ لیس، کی ناٹ ڈو اینی تھنگ. قدرت کے بالمقابل عجز ہوتا ہے، اور قوت کے بالمقابل ضعف ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے قوت کے مقابلے میں. والفرق بینہما، اب 2 فرق اس میں ہے، قدرت اور قوت میں 2 فرق ہیں. کہتے والفرق بینہما، قدرت اور قوت میں فرق کیا ہے؟ ان القدرت یوصف بها ذو الشعور والقوت یوصف بها ذو الشعور وغیرہ. تھوڑا ہم لوگ نیچے اتر رہے ہیں ابھی تھوڑا پانی میں، تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے. یاد رہا اچھی بات، لیکن آدھا یاد مت رکھیے. پورا یاد نہیں رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے آپ مطلب اسلام سے نکل جائیں گے یا اسلام صحیح نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. لیکن آدھا نہیں، پورا دھیان دیجیے اس پہ. اور کوئی بہت مشکل چیز نہیں، تھوڑا سا دماغ استعمال کرے آدمی تو سمجھ میں آ سکتا ہے. اور دماغ استعمال کرنے کا مطلب یہ کہ انسان دھیان سے سنے. دھیان سے سننا یاد رکھنے کی چابی ہے. یاد رکھنا ہے یہ نہیں، اس میں دھیان بھٹکتا ہے، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. ہاں یاد رکھنا، مجھ کو یاد رکھنا ہے، تو وہ یاد رکھنا پہ جس کو سن رہا ہے اس پہ دھیان نہیں رہے گا، یاد رکھنے پہ دھیان رہے گا. تو صرف دھیان سے سنیں آپ. تو کہتے ہیں کہ قدرت کے بالمقابل عجز ہے اور قوت کے بالمقابل ضعف ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ قدرت کا لفظ صرف اسی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے جو شعور والا ہے، لیکن قوت کا استعمال اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس میں شعور ہے، اس کے لیے بھی جس کو شعور نہیں ہے. یعنی جاندار بے جان دونوں کے لیے قوت استعمال ہوتا ہے، لیکن جو قدرت ہے وہ شعور والا، جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو شعور والا ہے، اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے. موٹی مثال، حدیث کیسی ہے؟ مضبوط ہے کہ کمزور ہے؟ حدیث کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں ضعیف. اور اگر ضعیف نہ ہو تو کیسی ہے؟ قوی. تو حدیث زندہ ذو شعور مخلوق ہے؟ نہیں، وہ ایک بات ہے، وہ ذو شعور نہیں ہے. لیکن قوی کا لفظ ایسی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو شعور والی نہ ہو. سوچنا، سمجھنا، جاننا، فیصلہ کرنا، یہ ذو شعور کو کہتے ہیں. اس میں شعور ہے، سینس جس کو آپ کہتے ہیں، کانشیسنس جس کو آپ کہتے ہیں، کہ ایسا جو فیصلہ کرنے کی قدرت رکھتا ہو، اس کے پاس شعور ہے، اس کو معلوم ہے. تو بے جان چیزوں کے لیے بھی قوی کا لفظ آ سکتا ہے. آسمان بہت مضبوط ہے، دیواریں بہت مضبوط ہے، قوی ایک دم. یہ پلر کیسا ہے؟ قوی ہے، لیکن پلر بے جان چیز ہے، ذو شعور نہیں ہو. ایسی چیز کے لیے بھی قوی کا لفظ آ سکتا ہے. لیکن قادر کا لفظ، یہ عمارت بہت قادر ہے، بہت قدرت والی ہے، بول سکتے آپ؟ نہیں. سمجھ رہے آپ؟ کہ دیوار بہت قدرت والی ہے، نہیں بول سکتے آپ. تو قدرت جو ہے ہمیشہ ذو شعور کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ جو فیصلہ کر سکتا ہو، وہ جو جانتا ہو. لیکن قوت ذو شعور اور غیر ذی شعور دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے، کہتے ہیں ثانیاً ان القوت اخص فكل قوي من ذي الشعور قادر وليس كل قادر قويا. دوسری بات یہ ہے کہ قوت کہتے ہیں کہ ان القوت اخص، قوت خاص ہے. ہر قوی قادر ہوتا ہے، لیکن ہر قادر قوی نہیں ہوتا ہے. وہ قادر ہے لیکن قوی نہیں ہے. لیکن اگر وہ قوی ہے تو اپنے آپ قادر ہے، قوت والا ہے کا مطلب قادر ہوتا ہے. اس اعتبار سے کہتے ہیں فَكُلُّ قَوِيٍّ مِّن ذِي الشُّعُورِ
قادر ولیس کل قادر قویا، کیونکہ قادر یہ صرف ذو شعور کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں مثال ذالک تقول الریح قویہ، اس کی مثال ایسی ہے کہ تم کہتے ہو ہوا بہت قوت والی ہے، بالکل تھپیڑے لگا رہی کہ ہم ٹھہر نہیں پا رہے ہیں، بہت پاورفل ہے. تو قوی ہونا یہ ہوا کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. ولا تقول قادرہ، لیکن تم یہ نہیں کہہ سکتے ہوا بڑی قادر ہے، قادر اس کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا ہے. وتقول الحدید قوی، تم کہتے ہو کہ یہ لوہا بہت مضبوط ہے، قوی ہے. ولا تقول قادر، لیکن یہ کہتے کہ لوہا قادر ہے، قدرت والا ہے، نہیں کہہ سکتے. لیکن ذو الشعور تقول انہ قوی و انہ قادر، لیکن ذو شعور کے لیے دونوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ قادر ہے بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ قوی ہے بھی کہہ سکتے ہیں. تو قوی اور قادر میں فرق ہوتا ہے. موٹی مثال اس کی یہ بھی ہے کہ ایک قوی آدمی ہے، وہ آسانی کے ساتھ بڑا وزن اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ سکتا ہے، وہ قوی ہے اور قادر بھی ہے. لیکن ایک آدمی اٹھا نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے، قادر ہے، بڑی تکلیف سے ایک دم پسینہ پسینہ ہو کے بڑی مشکل سے لے جا کے اس نے یہاں سے وہاں رکھا، اس کو قادر ہے کہ نہیں؟ نہیں رکھا نا، عاجز ہے، قادر ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے اٹھا کے رکھا کہ نہیں؟ لیکن کیا وہ قوی ہے؟ وہ کمزور ہے. کمزور ہونے کے باوجود اس نے بڑی محنت سے کیا. لیکن ایک قوی ہے، وہ بڑی آسانی سے اس کو کر دیتا ہے. تو قوی اور قادر دونوں جمع ہو گیا اس میں. لیکن یہاں کیا ہے؟ وہ قادر ہے، قدرت ہے، کر سکتا ہے، پاسبل ہے، لیکن ایزی ہے اس کے لیے؟ مشکل ہے، کیونکہ وہ کمزور ہے، مضبوط نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دونوں میں فرق ہوتا ہے، قوت میں اور قدرت میں فرق ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. مضبوط مومن اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ بہتر ہے اس مومن کے مقابلے میں جو کمزور ہے، یعنی جو کمزور ہے حوصلے کے اعتبار سے. یعنی جسمانی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ حدیث کا سیاق جسمانی اعتبار سے نہیں ہے. جم میں لگا دیا المؤمن القوی ویٹ لفٹنگ کے لیے نہیں، اگرچہ وہ قوت بھی ایک اچھی چیز ہے، لیکن یہاں مراد یہ نہیں ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ پھر آدمی کے ساتھ کچھ برا ہو تو کہنے لگے کاش میں ایسا کرتا. تو حوصلہ اس کا کم ہے، وہ مضبوط نہیں ہے، اندر سے مضبوط نہیں ہے. تو اندر کی مضبوطی کی بات ہو رہی، باہر کی نہیں، کیونکہ اس کو مومن کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. ایمانی قوت کی بات ہو رہی، سمجھ میں آ رہی؟ مومن کے وصف کے ساتھ اس کو قوت کو جوڑا جا رہا ہے. تو یہ ایمانی قوت کی بات ہو رہی کہ پھر اس کے ساتھ کچھ ہو جائے برا تو کہے اللہ کی تقدیر ہے، جو ہوتا ہوتا، اللہ جو چاہے ہوتا. یہ ایمانی قوت ہے جو تقدیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اچھا برا ہونے میں اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، زندگی میں مسائل آتے ہیں تو وہ کس طرح سے ان کو ڈیل کرتا ہے حوصلے کے ساتھ. تو یہاں اس قوت کی بات ہو رہی ہے. تو حدیث میں قوی کا ذکر لفظ یہ مومن کے لیے بھی آیا ہے. یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، قوت مخلوق کو بھی اللہ دیتا ہے. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قوت مومن کے لیے بھی اللہ نے ذکر کی ہے. وہ ذو شعور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یعنی قوت کا لفظ دوسرے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، چیزوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. جیسے ہم نے لفظ کیا دیکھا، حدیث قوی ہے، حدیث ضعیف ہے. لیکن قادر، یہ حدیث بہت قادر ہے، بولتے ہیں؟ نہیں بول سکتے ہیں. اسی طرح سے شیخ نے انکار کیا ہے العما کا. عیوب میں سے ایک عیب کیا ہے؟ اندھاپن. اللہ کے لیے صفت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ بما تعملون بصیر. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے. اور کائنات میں کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا ہو. اللہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، چاہے وہ اندھیرے میں ہو، اجالے میں ہو، چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو. اللہ تمام چیزوں کو کھلی چھپی سبھی کو دیکھتا ہے. اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. وہ بصیر ہے، وہ بصیر ہے. اور ایک اور حدیث ہے جو
بتاتی ہے کہ دیکھنے والا ایسا بھی ہوتا ہے جو کانا ہو، دیکھتا ہے لیکن ایک آنکھ ہے ایک نہیں ہے، دکھتا کہ نہیں اس کو، تو اللہ اس عیب سے بھی پاک ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے دجال کے بارے میں کہا الا انہ اعور، الا انہ اعور وان ربکم لیس باعور، خبردار دجال کانا ہے، ون آئیڈ، ایک آنکھ والا، تمہارا رب اعور نہیں ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس صفت کا بھی انکار کیا گیا حدیث میں کہ جیسے دجال کے بارے میں کہا گیا اس کو ایک آنکھ ہوگی ایک نہیں ہوگی، تو ایک آنکھ سے وہ دیکھے گا، تو دیکھنا اس کو بھی تو بولتے ہیں، دیکھ رہا ہوں میں سب لیکن ایک آنکھ سے، تو دجال کے لیے بات بتائی گئی کہ وہ اعور ہوگا، لیکن اللہ کے لیے صفت نہیں ہے، یہ عیب ہے، ایک آنکھ کا ہونا دوسری کا نہ ہونا یہ عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عیب سے بھی پاک ہے، اسی لیے کہا کہ ان ربکم لیس باعور، تمہارا رب اعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پر اس حدیث سے اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الفتن حدیث نمبر 7131 پر یہ حدیث موجود ہے، اسی طرح سے مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقد دل الحدیث الصحیح الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ عینین اثنین فقط حین وصف الدجال وقال انہ اعور وان ربکم لیس باعور، کہتے کہ اس صحیح حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دو آنکھیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کتنی آنکھیں ہیں؟ دو، اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب اعور نہیں ہے۔ کانا اس کو کہتے ہیں جس کی دو میں سے ایک آنکھ خراب ہو، کانا کس کو کہتے ہیں؟ دو میں سے ایک آنکھ اس کی اندھی ہو، وہ نہ دیکھ پاتا ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہوا کہ تمہارا رب اعور نہیں ہے، تو علماء نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کتنی آنکھیں ہیں؟ دو، لیکن کیا وہ مخلوق کی طرح ہیں؟ ہم اللہ کے کسی معاملے کو مخلوق کی طرح نہیں جانتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں کے لیے بیان کیا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ابلیس سے کہا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا رکاوٹ ہو گئی کہ تو سجدہ کرے جبکہ لما خلقت بیدی، اسے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ یدیا، تو یدیا دو ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ استکبرت ام کنت من العالین، تو گھمنڈ میں آ گیا یا تو بہت اونچا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، تو اونچے لوگوں میں سے ہے، عالین میں سے ہے، اوپر والوں میں سے، اونچے لوگوں میں سے ہے، کیا سمجھتا ہے تو گھمنڈ میں آ گیا، کیوں سجدہ نہیں کرتا ہے؟ لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں ہاتھ کے بارے میں کیا فرمایا؟ دونوں ہاتھ۔ اسی طرح سے وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، تمہارا رب کانا نہیں ہے، دجال کانا ہے۔ تو اس سے علماء نے استنباط کیا کہ معلوم ہوا کہ اللہ کے لیے دو آنکھیں ہیں اور دو ہاتھوں کا ذکر ہے، نہ اللہ کے ہاتھ مخلوق کی طرح ہیں، نہ اللہ کی آنکھ مخلوق کی طرح ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ امیجن کر رہا ہے، مت کرو، کیونکہ اللہ کسی کی طرح نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی طرح کچھ بھی نہیں ہے۔ مخلوقات میں آپ دیکھتے ہو ایک مخلوق دوسرے سے الگ ہے، اور اسی مخلوق کے دوسرے افراد دوسرے سے الگ ہے۔ اس کی آنکھ کیسی ہے؟ کالی، اس کی کیسی ہے؟ براؤن، اس کی کیسی ہے؟ بلو، اس کی کیسی ہے؟ گرین، ہے کہ نہیں؟ آنکھ مخلوق ہی کی ہے، ایک ہی جنس ہے، اس میں بھی سیم نہیں ہوتا، اس جیسا نہیں ہوتا۔ پھر دوسری مخلوقات کو آپ دیکھیے الگ الگ، انسان کی آنکھ الگ، دوسرے جانداروں کی آنکھیں الگ، مکھی کی آنکھ آپ دیکھیے، کمیلین کی آنکھ آپ دیکھیے، اور دوسرے جانداروں کی آنکھ آپ دیکھیے۔ لفظ اس کے لیے کیا مشترک ہے؟ لفظ اس کے لیے کیا استعمال ہو رہا؟ آنکھ۔
انگلش میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں، لینس. چشمے کے دور میں ہم لوگ کیا بولتے ہیں اس کو؟ آئیں، آنکھ. لیکن آنکھ سب کی الگ ہوتی ہے. خود ایک جنس میں اس کے افراد میں فرق ہوتا ہے، اور اسی طرح سے آپ اس میں مختلف اجناس میں یا مختلف مخلوقات میں آپ دیکھیں فرق ہو جاتا ہے. تو ایک شخص کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں، ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں. خالق کو مخلوق پہ قیاس کریں گے. خالق کو مخلوق پہ. پاؤں، آپ کے پاؤں اور گدھے کے پاؤں سیم ہیں؟ معاف کرنا، دونوں برابر نہیں کر رہا ہوں، لیکن سمجھنے کے لیے آسان یاد رہے گا یہ کہ پاؤں تو آپ کو بھی ہیں اور ٹیبل کے بھی تو پاؤں ہوتے ہیں نا، لیکن کیا وہ سیم ہوتے ہیں؟ لفظ مشترک ہے لیکن دونوں میں فرق ہے. اونٹ کے پاؤں اور آپ کے پاؤں الگ ہوتے ہیں، لفظ ایک استعمال ہو رہا ہے لیکن ہے الگ. تو جب مخلوقات میں اتنا تفاوت ہوتا ہے، مخلوقات میں اتنا تفاوت ہوتا ہے، خود مخلوق میں اتنا فرق ہوتا ہے، تو خالق اور مخلوق سیم ہوں گے؟ تو ایک مخلوق اب کہیں میرے پاؤں، تو اونٹ کے پاؤں کے لیے وہی چلے گا جو آپ کے پاؤں کے لیے چلتا ہے؟ نہیں، دونوں کے لیے الگ ہے، معاملہ الگ ہے. تو ایک مخلوق کو دوسری پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے من باب اولا مخلوق پر خالق کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں. یعنی ایک مخلوق کو دیکھ کر دوسرے مخلوق کے لیے آپ سیم اصول نہیں اپنا سکتے ہیں. بھائی مثال کے طور پر آپ کے بچے کو موزے لانے ہیں پہننے کے لیے، آپ اپنے ناپ کے لاتے، پاؤں ہی تو ہے، کرتے آپ اس کا پاؤں اس سے الگ ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اس کا پاؤں اس سے الگ ہے. آپ کا چشمہ ہے، ان کا چشمہ ہے، کیا کرتے آپ؟ چشمہ ہی تو ہے، دونوں کے لیے سیم لاتے آپ. آنکھیں ہی تو ہیں، نہیں کرتے آپ، دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو ہم مخلوقات میں فرق ہوتا ہے، ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں. تو خالق کو من باب اولا مخلوق پر قیاس کہ یہ اس جیسا ہوگا، نہیں. اللہ کسی کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے صاف بتا دیا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کی ساری باتیں، اللہ نے اپنے لیے ہاتھ کا ذکر کیا، آنکھ کا ذکر کیا، یا جو بھی اللہ نے اپنے لیے بتایا، اللہ تعالیٰ کے لیے ان باتوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو، ان باتوں کو، ان صفات کو مخلوق کی طرح نہیں مانتے. ہاں، معنی اس کا وہی ہے. اگر ہاتھ کہا ہے تو ہاتھ ہی مراد ہے، آنکھ کہا ہے تو آنکھ ہی مراد ہے، لیکن کیسی آنکھ اور کیسا ہاتھ ہم نہیں جانتے، نہیں جانتے. تو اس کو ہم تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ساری صفات بیان ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے عمى نہیں ہے، اندھاپن نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے بہرے پن کا انکار کیا ہے. صمم، سن نہیں سکتا، سن نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے سمعی اعتبار سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی سرگوشیوں کو اور اس سے چھپی ہوئی باتوں کو ہم ان کی نہیں سنتے ہیں؟ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، بلکہ ان کے پاس ہمارے فرشتے موجود ہیں جو لکھتے ہیں. ہمارے فرشتے ان کے پاس موجود ہیں جو ان کی باتوں کو چاہے کتنے بھی چپ کے وہ کریں، ہمارے رسول ان کی باتوں کو لکھتے ہیں. تو ہم سنتے بھی ہیں اور ہمارے فرشتے اس کو لکھتے بھی ہیں. تو اللہ نے کہا کہ کیا ہم یہ سمجھتے کہ ہم نہیں سنتے؟ تو اللہ سنتا ہے. اللہ نے سوالیہ انداز میں انکار کیا ہے. اور نہ صرف اللہ سنتا ہے بلکہ اللہ کے فرشتے ان کی باتوں کو چاہے کتنے ہی چپ کے سرگوشیاں کریں، اس کو وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں، وہ فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں. اور دوسری جگہ اللہ نے، یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 80 ہے، سورہ الحج آیت نمبر 75 میں اللہ نے فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سب کچھ سننے والا، بصیر ہے، سب کچھ دیکھنے والا.
تو یہ باتیں ہم نے دیکھیں. اللہ تعالیٰ کے لیے ان سارے عیوب کا انکار ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ان سارے عیوب کا انکار ہے. جیسے جہل ہے، موت ہے، یا اسی طرح سے عجز ہے، اسی طرح سے یعنی وہ ساری عیب والی صفات ہیں جو واقعی عیب ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے ان صفات کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا. یعنی اللہ ان صفات سے، ان عیوب سے، نقائص سے پاک ہے. اللہ کے بارے میں یہ مانا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، تمام نقائص سے پاک ہے. جن کی کچھ مثالیں ہم نے دیکھیں کہ اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ جہل سے پاک ہے، علم والا ہے، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے. جہل سے، نسیان سے، خطا سے اللہ پاک ہے. اللہ تعالیٰ اعور نہیں ہے. دجال کیسا ہوگا؟ اعور، کانا. کانا عربی کا کانا نہیں، اردو کا کانا، ایک آنکھ والا، ون آئٹ جس کو آپ کہتے ہیں، جس کی ایک آنکھ خراب ہو. اب یہ ایک بڑی مصیبت ہے کہ جو جدید ذہن کے کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں دجال انسان نہیں ہوگا، دجال سسٹم ہوگا. دجال کیا ہوگا؟ سسٹم. یہ جہالت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو سسٹم کے خلاف ریولوشن کی بات کرتے ہیں. دجال کیا ہوگا؟ شکیل ابن حنیف اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ جنہوں نے اس طرح کی کتابیں لکھی ہیں یا باتیں کی ہیں، یا جیسے محمد حسین، کیا نام ہے، عمران حسین، اس طرح کی جتنے لوگ ہیں، سب جہالت پر مبنی باتیں ہیں. دجال انسان ہوگا، دجال انسان ہوگا. حدیث میں اس کی تفصیل آئی، کبھی انشاءاللہ دجال کے بارے میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے. دجال کے بارے میں کیا باتیں حدیث میں آئی ہیں. دجال انسان ہوگا. وہ کوئی امیجنری سسٹم نہیں ہے، بلکہ بعض لوگوں نے، عجیب بات ہے، آدمی دماغ چلا تو کتنا چلتا دیکھو، کیا کہا؟ دجال کی پیشانی پہ کیا لکھا ہوگا؟ کافر. کافر. تو کہا کہ دیکھو یہ جو اسلام دشمن ملک ہیں، کون؟ امریکہ اور فرانس. کہا دیکھو یہ امریکہ اور فرانس کا کافر. امریکہ کے اینڈ میں کیا آ رہا ہے؟ کا. اردو کے حساب سے بول رہا بیچارہ وہ، عربی کے حساب سے. تو امریکہ کیا ہے؟ امریکہ. تو اینڈ میں کا آ رہا اس کے. اور فرانس میں شروع میں کیا آ رہا ہے؟ فرانس آ رہا نا، تو آ رہا نا اردو کے حساب سے، فرنسا عربی کے حساب سے. تو کہا کہ دیکھو یہ کافر، یہ دجال ہے. دونوں یہ جہالت ہے. دونوں میں کانا کون ہے پھر؟ اندھا کون ہے دونوں میں؟ کیا مطلب لیں گے اس کا؟ کانا ہوگا دجال. تو پیشانی ہے وہ دجال کی. کیا ہے یہ؟ تو آدمی بعض اوقات، یعنی ٹائم زیادہ رہتا ہے انسان کے پاس اور علم کم ہوتا ہے، بہت سوچ کے کچھ نکالتا ہے ایسا. اس چکر میں نہیں آنا چاہیے. اس چکر میں ارے کتنی دور کی بات لایا، بہت دور کی بات ہے، اور اس کو مان کے تو اسلام سے بہت دور جائے گا. یہ دور کی ہی بات ہے. اپنے کو نزدیک کا چاہیے، دور والا نہیں چاہیے. لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، چٹپٹی چیزیں ان کو زیادہ پسند ہوتی ہے، اور اسپیشلی ایسی باتیں جو کوئی عالم نہیں بولتا، تو ان کے نزدیک وہ چیز بہت صحیح ہوتی ہے، بہت قیمتی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. دین کے معاملے میں ایسی باتیں بڑی بھیانک ہوتی ہیں جو کوئی بھی عالم نہیں بول رہا. اس لیے کہ ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نہیں فرماتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم. علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہم کو. تو یہ نئی افکار، نئی تھیوریز اور نئی باتیں، یہ ساری چیزیں خرافات ہیں، اس سے بچنا چاہیے. اور یہ بھی کہیں نہ کہیں جا کر دہشت گردی سے جڑنے والی چیز ہے. سسٹم کے خلاف، دجال کے خلاف ہم کو سٹرگل کرنا چاہیے. تو اب کیا ہو گیا؟ ان ملکوں کے خلاف، اس سسٹم کے خلاف ہم کو لڑنا چاہیے. پھر وہی پولیٹیکل ایجنڈا ہے، پھر گھوم پھر کے وہیں آ گئے، پھر اسی میں لگا دیا نوجوانوں کو، سسٹم کے خلاف لڑو. تو یہ ساری چیزیں غلط باتیں ہیں. علم حاصل کریں اور
قرآن و سنت کی روشنی میں اور سلف کی یعنی تعلیمات اور تفہیم کی روشنی میں دین کو سمجھیں. ایسا نہیں کہ اپنے دل سے کچھ بھی نئے نئے فلسفے نکالیں، تو اس سے بچیں. تو یہ باتیں قرآن و سنت سے ہم کو معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نقص والی صفات نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور دین کا سیکھنے والا بنائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.